السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز علماء اکرام، دعوت، تبلیغ، اصلاح کا جذبہ رکھنے والے نوجوانان اسلام، وقت کی قربانی دے کر ایسی مجلسوں میں شریک ہونے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ النساء کی ایک مکمل آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. 30/6 نمبر کی آیت ہے. 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت نمبر 30/6. میں 36 بھی نہیں کہہ رہا ہوں، 30/6 ہی کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے میں بھی تمہارے بیچ کا ہی ایک انسان، نہ لکھنؤ میں پیدا ہوا نہ دلی میں تعلیم ہوئی. 30/6 نمبر کی آیت میں نے تمہارے سامنے پڑھی. آیت میں اللہ نے کچھ حقوق بیان کیے ہیں. حقوق انگریزی زبان میں اگر آپ اسے کہیں گے رائٹس. یہ ہر ڈیولپ کنٹری کے اندر جتنی بھی دنیا میں ممالک ہیں، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک رائٹس اور ایک ڈیوٹیز. ایک ہمارا حق کیا ہے، دوسرا ہمارے اوپر واجب کیا ہے. یہ سارے ممالک میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں. اس دین کی خصوصیت یہ ہے، اس اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب حقوق والا ہے. یہ مذہب حق دینے والا ہے، سامنے والے کو اس کا حق دینے والا مذہب ہے. میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں آپ غور کیجئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آپ جانتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے. صحیح حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری میں بیٹھا ہوا تھا. ردف کس کو بولتے ہیں؟ ردیف بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں، یہاں اس حدیث میں ردف. آج ہی آپ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر بائک میں کوئی پیچھے بیٹھتا نہیں اس کو ردیف کہتے ہیں عربی زبان میں. میں نبی کے پیچھے بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سکھانے کا انداز، کس پر بیٹھے تھے معلوم؟ سواری کون سی تھی؟ کون سی سواری تھی؟ مرسیڈیز بینز، بی ایم ڈبلیو، یا بائکس میں بلیٹ، یہی نا اچھی اچھی چیزیں. علی حمار یقال لہ عفیر، گدھے پہ. کہاں بیٹھے تھے؟ سواری کون سی تھی؟ گدھا. گدھا تو سمجھتے نا، گدھے پہ بیٹھے تھے. اور اس گدھے کا ایک نام بھی تھا، یقال لہ عفیر، اسے عفیر کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ، اے معاذ بتاؤ، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ. اے معاذ، سکھانے کا انداز دیکھو. سواری میں جا رہے ہیں، بیکار کی گفتگو نہیں. کار میں جا رہے ہیں، بیکار کی گفتگو نہیں.
یہاں سے بنگلور سے چنئی آ رہے ہیں، بیکار کی گفتگو نہیں. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اے معاذ، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سبحان اللہ. میں ایک سوال کروں نا بھائی جی؟ ایک سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ ارے بولو جی، کون سا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے؟ کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ، 4 صحابہ ایسے ہیں، 1,50,000 میں 1,50,000 میں 4 صحابہ ایسے ہیں ان کا قرآن سب سے اچھا ہے. 4,990 پر 9 حدیث کا نمبر، حدیث بخاری میں 4,999 1,50,000 صحابہ میں 4 صحابہ ایسے ہیں ان کا قرآن سب سے اچھا ہے. نبی کہہ رہے ہیں خذ القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. میرے سے پہلے میرے کلاس میٹ عبد الغنی صاحب قرآن کے حقوق بتا کے گئے، وہ 4 میں ایک نام بتاؤ بھائی. بولو جی جزاک اللہ خیر. زید ابن ثابت نہیں، ایک ہی بار بولنا بھائی، بار بار بولے تو تیر لگ جائیں گا. ابن مسعود، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ایک اور نام جی. 1,50,000 میں اللہ اکبر 4 کا نام نبی رہ رہے، 4,990 پر 9 حدیث کا نمبر ہے. خذ القرآن من 4، وہ 4 میں ایک معاذ بھی ہیں. اللہ اکبر. جن کی میں حدیث پڑھ رہا ہوں وہ 4 میں ایک ہیں. 2 نام تو آ گئے، ابن مسعود ایک آ گیا رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب. 3 تو میں بتا دیا. ایک نام، بچوں کو نام رکھتے نہیں حضرت، بچے کا نام بولو حضرت. کہاں ہمیں رہتے ہیں کہ اب بھی فون آ جاتا ہے اور نہیں اٹھائے تو ناراض الگ ہو جاتا ہوں. ہمارا فون حضرت کہیں کو اٹھاتی ہوں جی. ایک نام، 3 تو میں بتا دیا. ایک نام زور سے بولو، زور. سالم، سلیم نہیں، سالم. سبحان اللہ. سالم یہ اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو میری امت میں پیدا کیا. اللہ اکبر جی. اس میں سے ایک حضرت معاذ بھی ہیں. میرا عنوان دوسرا ہے، علماء ناراض ہو جائیں گے، کیا عنوان دیے، کیا بول کو جا رہے ہیں. بنگلور سے آپ کو. حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے جواب دیا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا آپ بولے تو بھی انہیں فتویٰ دیتا ہمارا نوجوان، کیا آپ پوچھے تو بھی بولیں گا نہیں. آٹو بھی چلاتا رہیں گا، فتویٰ بھی دیتا رہیں گا، ٹیکسی بھی چلاتا رہتا، فتویٰ بھی دیتے رہتا ہے. اور کیا فتوے نوجوانوں کے، سبحان اللہ. علماء ان کے پیچھے ہو جائیں گے فتووں میں، یہ ڈیسائیڈ کریں گے کون عالم صحیح ہے کون عالم غلط ہے. سبحان اللہ. تمہارے چنئی کے ایک استاذ، میرے بھی استاذ، تمہارے بھی استاذ، آپ نے بھی علم حاصل کیا، شیخ حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ 5 سال قریب شیخ بن باز، شیخ شنقیطی، شیخ البانی، سارے 100 سال کے بڑے علماء سے پڑھے. میں ان سے تقریباً 5 سال میں پڑھا. کبھی میں نے زندگی میں اتنا بھی تکبر ان کے اندر میں نے نہیں دیکھا. جو شخص 100 سال کے بڑے علماء سے پڑھنے کے باوجود ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے، نہت شاخ پرمیوہ برخا کے زمین جھکا ہوا رہتا ہے. ہمارا نوجوان 4 تقریریں سننے کے بعد اس اینٹنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط ہے؟ گواہی دو میری. میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط ہے؟ جس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتا ہے پہلے اسی کی غیبت کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. قلت اللہ ورسولہ اعلم. معاذ کہتے میں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دے رہے ہیں. قال حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے
ان یعبدوا اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک، یہ اللہ کا حق ہے، شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ سبحان اللہ، وحق العباد علی اللہ عز وجل اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ کہیں آواز گونج تو نہیں رہی؟ آواز ایکو ہو کر سمجھنے میں گڑبڑی تو نہیں ہو رہی؟ بھائی بولو، ہمارا انداز ایسا ہی ہے، ہم بدل نہیں سکتے اپنے آپ، 25 سال اسی روش پہ چل پڑے، آپ بدلنا چاہیں گے تو بھی نہیں بدل پائیں گے جی۔ یہی اللہ نے یہی انداز دیا ہے۔ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر بندہ بغیر شرک کرے کہ مر جائے، شرک نہیں کر رہا ہے، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، بچوں کا حق، بھائی بہن کا حق، سبحان اللہ، بھائیوں کا اور بہن کا حق، پڑوسی کا حق، کتنے حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا ہے ایاکم والجلوس فی الطرقات، رستے کا حق۔ کون سا حق؟ کون سا حق؟ ماں باپ کا، بچوں کا، بھائی کا، بہن کا، پڑوسیوں کا، سارے حقوق۔ نبی تو کہتے رستے کا بھی حق ہے ہمارے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا ایاکم والجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا ہمارا کاروبار وہیں بیٹھنا پڑتا ہے۔ کہا اگر راستے پہ بیٹھ رہے ہو، راستے کا حق ادا کرو۔ کس کا حق؟ راستے کا حق ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ لاؤ دنیا کی کسی مسلک کو، کسی مذہب کو یہ تعلیم دی گئی ہو، راستے میں چل رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، راستے کا حق ادا کرو۔ کیا ہے راستے کا؟ کیا ہے راستے کا حق؟ اتنی اسپیڈ بائک چلانا کہ سامنے والا ڈر جائے ہمیں دیکھ کے، یہی راستے کا حق نہیں؟ ایسا چلنا راستے میں سامنے والا حدر جائے۔ کتنے نوجوان مالداروں کے اکثر بچے تیز گاڑیاں چلا کر ایسا حادثہ ہوتا، ادھر آدھی باڑی پڑی ہے، ادھر آدھی باڑی۔ کیا ہے راستے کا حق؟ نبی نے کیا کہا؟ کیا ہے راستے کا حق؟ کیا ہے بھائی؟ وما حق الطریق، معذرت کے ساتھ شیخ غیر مسلموں کا میں بولوں گا، عنوان پر آتے آتے میں ذرا لوں گا میں۔ وما حق الطریق، راستے کا حق کیا ہے؟ بولو میرے چنئی کے ایجوکیٹڈ نوجوان ساتھیوں، کیا ہے راستے کا حق؟ وما حق الطریق؟ جی اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ کف الاذی، اس کو عربی میں کہتے ہیں کف الاذی۔ کوئی بھی چیز راستے میں ایسی گری ہوئی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم اس چیز کو انشاءاللہ وہاں سے ہٹائیں گے۔ عبدالعظیم صاحب کا ایک بیان میں سنا تھا، اندور کے ایک نوجوان کے بارے میں شیخ نے کہا، MBBS کا ایک لڑکا تھا، نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ دونوں بائک میں جا رہے تھے اور پیچھے جو بیٹھا تھا لڑکا، وہ چلانے والے کو بولا بھائی روکو اسپیڈ جاتی ہوئی گاڑی کو۔ چلانے والے نے پوچھا کیوں روکیں؟ کہا راستے میں ایک پتھر پڑا ہے، کوئی اور بائک آئے گی، لگے گی، گر جائے گی۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ وہ بہت تیز جا رہا تھا۔ کہا یہ ہمارا کام؟ سامنے جو بیٹھا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ پیچھے جو بیٹھا تھا وہ مسلمان تھا۔ سامنے جو چلا رہا تھا اسے غصہ آیا، کہا یہ BBMP کا کام ہے، یہ بلدیہ کا کام ہے، کارپوریشن کا کام ہے، راستہ صاف کرنا، کھڈے بھرنا۔ تو اس نے کہا یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، یہ ایک لفظ اس کے ذہن میں بیٹھا۔ وہ ڈاکٹر تو بنا مگر مسلمان ڈاکٹر بنا، تحقیق کرتے کرتے مسلمان ہو گیا وہ۔ ہمارے اعمال سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملے سے، ہمارے کاروبار سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ تعالی ہمیں راستے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ کف الاذی، تکلیف کی چیز کو ہٹانا۔ ایک اور چیز ہے غض البصر، کیا لا؟ غض البصر، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ اللہ اکبر، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ راستے میں اگر کھڑے ہیں
نگاہ نیچی رکھنا، تکلیف کی چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، یہ ہمارا مذہب ہے۔ راستے کا حق بھی اس میں بتایا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کا کانفرنس وہی ہے نا، حقوق۔ کیا کانفرنس ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح مسلمان اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، میرا موضوع ہے غیر مسلمین کا حق۔ کس کا حق؟ یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ آج تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ کیوں معلوم؟ ساری دنیا میں میجورٹی غیر مسلمین کی اسی ملک میں رہتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ کیسا ہو۔ میں جب علماء کی فہرست پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجھے مولانا ابوالکلام آزاد، مجھے ایسا لگتا ہے ہمیں ان کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ کس کو؟ کن کو پڑھنا چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے بار بار۔ وہ ایک شخصیت ایسی تھی، اللہ نے علم بھی دیا۔ ایک طرف سردار ولبھ بھائی پٹیل، کٹر ہندو، اور دوسری طرف گاندھی جی سیکولر، نہرو سیکولر اور کمیونل، سارے لوگوں کو لے کر ایک مسلمان کیسا چلتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے دکھایا ہے۔ ہمیں وہی چاہیے۔ عرب کا کوئی فتویٰ اٹھا لیے یہاں لے کر آ گئے، چل سکتا ہے، مگر اس ملک کے لوگوں کے لیے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ پڑھو ان کو، پڑھو مولانا آزاد کو۔ کیا اثر رہا ہوگا؟ غور کرو میرے بھائیوں۔ آج یہ لوگ ہمارے خلاف اتنا ہیں، ہر قانون، کل بھی ایک قانون بنا کرناٹکا کے اندر، وہ تو طے کر کے بیٹھے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا ہمارے خلاف کریں گے۔ کل ایک قانون آیا، بڑی جگہ عیدگاہ کی جگہ ہے، گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کیا صرف 2 مرتبہ مسلمان عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج سے یہ پراپرٹی ان کی نہیں ہے، وقف بورڈ کو حکم دیا کہ تم واپس کرو، پراپرٹی ہے۔ کتنے مسئلے سوچ کے دیکھو۔ مولانا آزاد کتنا ان کا اثر ان لوگوں پہ تھا، ان لوگوں نے مل کر ان کو صدر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ کہا آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ ہمارے صدر رہو۔ صدر تھے یہ مین آدمی تھے۔ ہمیں چاہیے آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو مولانا آزاد کو پڑھیں، کیسے غیر مسلمین کو لے کے چلتے ہیں، سیکھیں مولانا آزاد سے۔ انشاءاللہ جی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں غیر مسلمین، یہ ضرورت، وقت کی ضرورت ہے، غیر مسلمین کا حق بتانے سے پہلے 2 باتیں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری میں ہے حدیث۔ کہاں ہے حدیث؟ کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ حدیث اس طریقے سے ہے، وَمَرَّتْ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ۔ غور سے پوری زندگی بھر اس حدیث کو رکھنا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ، اور ایک مسئلہ ہے ہمارا، اللہ اسلامی اسکولز کو بڑھائے، میری دعا ہے، آمین بولو۔ اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔ مگر ایک میرا شک ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ مکے کو آئے تھے تو شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ شیخ البانی کے سامنے بیٹھے، کچھ ان کی کتابوں میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شیخ وصی اللہ نے شیخ البانی سے پوچھا، یا شیخ لی اشکال، مجھے ایک اشکال ہے، جواب دیے۔ شیخ لی اشکال، دوسرا اشکال ہے، پھر جواب دیے۔ شیخ لی اشکال، مجھے تیسرا جواب۔ مسکرائے شیخ البانی، کہا میں جانتا ہوں تمہیں یہ چیزوں پہ اعتراض ہے، مگر تمہارا ادب ایسا ہے، تم ایسا پوچھ رہے ہو کہ مجھے اشکال ہے، اشکال ہے۔ سبحان اللہ، مجھے ایک اشکال ہے، ہمارے بچوں کو غیر مسلمین کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہی نہیں، شروع سے آخر تک صرف مسلمان بچے، مسلمان ٹیچر، مسلمان اساتذہ، اسی ماحول میں یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسے باہر جانے کا موقع ملتا ہے، وہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرے گا؟ یہ کیا ہے بھی میرا اعتراض نہیں ہے، میرا، زور سے بولو نا، تمہیں بھی آ جاتی ویڈیو میں، میرا اشکال ہے، یہ میرا اشکال ہے۔ کیسے ہمارے بچے باہر جائیں گے، کیسے یہ غیر مسلموں کو گلے سے لگائیں گے، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، یہ میرا اشکال ہے۔ اللہ یہ اشکال کو دور کرے، اللہ یہ اشکال کو دور کرے۔
ایک جنازہ سامنے سے جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جب جنازہ سامنے سے گزرا فوقف لها، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ بخاری کی حدیث ہے یہ، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فقیل له انها جنازۃ یہودی، آپ سے کہا گیا یہ یہودی کا جنازہ، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، یہ جو جنازہ گیا ہے نا، کس کا جنازہ ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ سبحان اللہ، یہودی کا جنازہ ہے۔ میرے کچھ شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ میں رہتے ہیں اور ہر چیز میں میرے سے مشورہ کرتے ہیں، ہر چیز میں، گھر خریدتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو اور آگے بڑھائے، میری دعا ہے، میری دعا ہے الحمدللہ۔ جی ہاں، بہت اللہ اور آگے لے کر جائے۔ ایک تو بچہ ایسا ہے، نام نہیں لوں گا اس کا، یہ جو کووڈ میں پورے انڈیا میں MBBS میں بہت آگے آیا، وہ امریکہ میں فری سیٹ ملی، MD میں سیکنڈ رینک آیا، وہ پورے امریکہ میں کتنا سیکنڈ رینک آیا، پھر اسے وہی کام مل گیا۔ کووڈ میں اس نے اچھا کام کیا۔ ابھی جو بائیڈن جو پریسیڈنٹ ہے، اس نے لیٹر لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا، سبحان اللہ، لیٹر لکھ کر شکریہ ادا کیا اس نوجوان کا۔ وہ نوجوان لیٹر میرے فون میں بھیجا، میرے پاس ہے، وہ واشنگٹن سے، وائٹ ہاؤس سے اس کو لیٹر لکھا گیا۔ اللہ اکبر، خوشی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، یہودی کے جنازے پر کھڑے، صحابہ نے کہا یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ نبی کا ایک لفظ ہے، آپ یہ لفظ یہاں سے لے کر جاؤ انشاءاللہ، اس مجلس سے لے کر جاؤ۔ نبی نے جو کہا الیست نفس، کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولو نا، الیست نفس، کیا یہ جان نہیں ہے؟ یہودی ہوا تو کیا ہوا، وہ بھی تو ایک جان ہے، اور اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ مسلمان رہا تو ہی احترام کرنا کیا، اگر وہ غیر مسلم رہا تو کیا ہوا، یہودی رہا تو کیا ہوا، اس کا احترام ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الیست نفسن، بخاری کی حدیث ہے۔ دوسری بات، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ ہمارا طریقہ ہے الحمدللہ۔ ہم فتح کیے بیت المقدس کو، کس کو؟ سن کر کتنی خوشی ہوتی نہیں، ہم فتح کیے بیت المقدس کو۔ پوری تاریخ میں نہیں جاؤں گا، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے، نہ میں بول سکتا ہوں اتنا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں چابیاں دی گئی، فتح ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہوا۔ اب عربی میں پڑھتا ہوں، ارید الصلاۃ۔ حضرت عمر نے، وہ جو پادری تھا بڑا، اس سے کہا میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ ہار گئے ہیں وہ لوگ، چابیاں دے رہے ہیں، شکست خوردہ ہیں، ہم غالب ہیں۔ صلی موضعک، پادری نے جو جواب دیا، آپ جہاں کھڑے ہیں وہی نماز پڑھ لیجئے، پوری زمین آپ کی ہے۔ صلی موضعک، جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں نماز پڑھ لیجئے۔ فامتنع عمر، عمر نے منع کیا، نہیں پڑھوں گا میں، سبحان اللہ، میں نہیں پڑھوں گا۔ جہاں کہاں کھڑے تھے معلوم؟ پورا جملہ میں پڑھتا ہوں۔ فامتنع عمر رضی اللہ عنہ وصلی علی الدرجۃ التي علی باب الکنیسہ، وہ ایک چرچ تھی، وہ کہاں کھڑے تھے؟ کہاں کھڑے تھے حضرت عمر؟ آج بھی ہے چرچ، وہ آج بھی ہے وہ چرچ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں کرسیفائی کیا گیا، لٹکانے کے بعد ان کی باڈی کو لا کے وہاں رکھا گیا۔ آج بھی وہ چرچ بڑی ہے ان کے لیے، اس میں کھڑے تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر نے کہا میں یہ چرچ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں نیچے اتر کر اس کی سیڑھیوں پہ نماز پڑھوں گا، منفردن، اکیلے نماز پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے، حضرت عمر نے بڑا اچھا لفظ کہا، لو صلیت داخل الکنیسہ، لو صلیت داخل الکنیسہ، اگر میں کنیسہ کے اندر نماز پڑھتا، چرچ کے اندر اگر میں نماز پڑھتا، اخذها المسلمون بعدی، میرے بعد مسلمان اسے پکڑ لیتے اور مسلمان یہ کہتے صلی ہنا عمر، اس جگہ پر عمر نے نماز پڑھی ہے، اس لیے اسے ہم مسجد بنا لیں گے۔ اللہ، میں نہیں چاہتا تمہارے کنیسے کو مسجد میں بدل دوں، یہ تمہارا حق ہے، اسے تم اپنے پاس رکھو، باہر جا کر نماز پڑھے۔ پھر پادری سے پوچھے، اس نے ایک جگہ بتائی، وہاں مسجد بنائی۔ سبحان اللہ، ہم نے یہ خون کا خطرہ بھی نہیں بہائے۔ ایک خون کا افسوس کی بات یہ ہے، ہمارا نوجوان ہمارے لوگوں کو نہیں جانتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں انشاءاللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی کتاب کون سی عمر میں لکھی؟
اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جن کی تقریریں آپ ممبر رسول پہ سنتے ہیں، شاید کوئی جمعہ ایسا ہوگا جس میں امام بخاری کا نام نہیں آتا ہو. آپ مجھے بتائیں پہلی کتاب کون سی عمر میں لکھے؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم ہے، اور معلوم کرنا بھی نہیں چاہے گا نوجوان. کہاں اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے نا. پہلی کتاب امام بخاری نے نہیں معلوم ہے. ہمارے اسلاف نے کیا کیا ہمیں نہیں معلوم ہے. بہرحال چلیں آپ غور کریں، ذہن پہ زور ڈالیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلاف کون ہیں اللہ ہمیں جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. چلے ان کے جو حقوق میں دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں، آگے چلیں انشاءاللہ. کچھ حقوق میں گناتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا جو وقت ہے 15 سے 16-17 منٹ میرا وقت ہے انشاءاللہ. میں انگلیوں پر ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں. اللہ مجھے اس عنوان کو کامیابی کے ساتھ ختم کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے. پہلا حق غیر مسلمین کا جو علماء نے بیان کیا ہے، عقیدے کا حق ہے. سبحان اللہ. کون سا حق؟ کون سا حق؟ یہ آپ لے کے جانا انشاءاللہ، یہاں سے لے کے جانا. کسی بھی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام میں لائے. اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. حریت العقیدہ قرآن مجید میں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ چیلنج ہے. کیا ہے؟ کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ میرا لفظ کیا ہے؟ سنو جی نوجوانوں، کیا لفظ ہے میرا؟ ہمارا یہ چیلنج ہے، کسی بھی مندر کو مسلمانوں نے کبھی مسجد نہیں بنایا، کیونکہ زبردستی ہے ہی نہیں ہمارے پاس. نہ ہمارے اسلاف نے بنایا، نہ ہم نے بنایا، کبھی نہیں بنایا. یہی وجہ ہے بابری مسجد کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی 30 سال کی پوری کھوج کے باوجود بھی ان کو اتنا بھی نہیں ملا. بولنا پڑا اسے، کچھ بھی نہیں ہے. آستھا کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوں. کیا فیصلہ کیا اس نے؟ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے. ایک بھی دلیل نہیں بنی. ہمارے پاس زبردستی نہیں ہے. قرآن کی جو آیت کریمہ ہے ان کو عقیدے کا حق ہے. وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں، وہ جو عقیدہ، ہم دعوت ضرور کریں گے، اچھے انداز میں دعوت ضرور پیش کریں گے، مگر عقیدے کا حق ان کو اللہ نے دیا ہے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. میں نہیں بولتا، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لا تکرہوا احدا علی الدخول فی دین الاسلام فإنہ بین واضح جلی دلائلہ وبراہینہ. سبحان اللہ. ذرا آواز گونج کر، مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو سمجھنے میں شاید تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے. جی، لا تکرہوا احدا علی الدخول فی دین الاسلام، کسی کو بھی مسلمان ہونے کے لیے مجبور نہ کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ. ابن کثیر رحمہ اللہ. یہ ہمارا مذہب ہے. بیکار میں جہاد، لو جہاد، یہ جہاد، یہ جہاد، الگ 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 ناموں سے ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. زبردستی سے داخلہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اس کو ملا لیجئے ایک اور بات سے. قال اسلم مولا عمر. اسلم نے کہا. کون ہے معلوم اسلم؟ یہ حضرت عمر کے غلام کا نام. کون ہے یہ؟ کون ہے اسلم؟ کس کا نام ہے اسلم؟ حضرت عمر کے غلام کا نام اسلم ہے. سمعت عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا. غلام کہہ رہا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعاؤں میں یہ دعا کرو انشاءاللہ. کریں گے؟ کریں گے. مذاق کر کے نہیں جا رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، سیریس بول رہا ہوں. دعاؤں میں یہ دعا کرو اللہ عمر جیسا ایک لیڈر ہم مسلمانوں کو عطا کرے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے نہیں. اللہ بچہ بیمار ہے، بچی بیمار ہے، ابا بیمار ہیں، امی بیمار ہیں، کالج میں ایگزام ہے. ساری دعاؤں میں ایک دعا ضرور کرو اللہ عمر کے جیسا ایک لیڈر اللہ ہمیں عطا کرے انشاءاللہ. جی کریں گے. آپ سے میں وعدہ لے رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ تعالی. ضرور کرنا. سبحان اللہ. ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے. کیا انسان تھے وہ. سبحان اللہ. 10 سال میں کیا کیا کر دیا انہوں نے، کتنی چیزیں انہوں نے کر دی. غالب حاکم، ایک بوڑھی عورت سامنے آئی مدینے میں. وہ عورت عیسائی تھی، مسلمان نہیں تھی، عیسائی عورت تھی. اس نے حضرت عمر سے
کوئی چیز مانگا، خلیفہ تھے نا، اپنا سوال رکھا، اچانک حضرت عمر کے ذہن میں خیال آیا تم بوڑھی بھی ہو گئی ہو، اسلام کیوں نہیں لے کر آتی، مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس عورت نے کہا نہیں، مجھے میرے مذہب پر اطمینان ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سوچے میں نے کیا بول دیا اس کو، یہ غیر مسلم ہے لیکن میری عوام کے اندر موجود ہے، مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا. فوراً قرآن کی آیت پڑھے لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے اس کے دین کو چھوڑنے کے لیے. یہ غیر مسلم کا پہلا حق ہے انشاءاللہ کہ وہ اپنے عقیدے پر رہ سکتا ہے، وہ اپنے عقیدے پر رہ سکتا ہے. پہلی چیز ذرا جلدی کرتے ہیں. دوسرا حق غیر مسلمین کا، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کریں انشاءاللہ تعالی. قرآن مجید کی ایک آیت کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ اس آیت کو یاد رکھیں انشاءاللہ. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. سنیں گے غور سے انشاءاللہ. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہیں منع نہیں کر رہا ہے. لا ینہاکم اللہ، وہ غیر مسلم جو دین کے مسئلے میں تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہیں باہر نہیں نکال رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو. اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آیت سمجھ میں آئی بھائی؟ کچھ بھی نہیں سمجھے تو یہ ایک آیت سمجھ لو. میں نے اس کے لیے جتنی تیاری کی، اگر 10 علماء کی کتابوں کو میں نے پڑھا، 10 کے 10 علماء نے بھی اس آیت کو پیش کیا ہے. 10 کے 10 علماء نے بھی یہ آیت کو پیش کیا ہے. غیر مسلم کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا، اچھا معاملہ کرنا اللہ کو پسند ہے. اللہ اکبر. کس کو پسند؟ کس کو پسند؟ ایک بار اور آیت سنو. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. آپ لوگ سچ نہیں بتاتے، اپنے اندر ہی رہ جاتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پر اتنے ایکٹیو ہیں. وہ لوگ غلط بتاتے ہیں، غلط لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اس لیے آج یہ حالت ہے. وہ قرآن کی وہ سب آیتیں، تھوڑی جہاد کی، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، ایسی ساری آیتیں لے کر یہ جو لوگ دشمن ہیں، یہ عام غیر مسلم کا دماغ خراب کرتے ہیں اور ہم لوگ سچی بات اس تک نہیں بتاتے. یہی وجہ ہے آج عام غیر مسلم بھی ان کی طرف ہو رہا ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ ارے بولو کچھ تو. صحیح ہے؟ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری ساری دعوت یہ مسجد کے اندر، مرکز کے اندر، گراؤنڈ میں ہمارے لوگ ان سے مل کر ان کے شبہات کو تو آج ماشاءاللہ اب رہے. آؤ بھی ہماری مسجدوں میں آ کر دیکھو کیا چل رہا ہے. اب نیا انیشیٹو ابھی شروع کر رہے ہیں. یہ لو قرآن مجید پڑھو، یہ لو حدیث پڑھو، یہ قرآن ہمارے پاس ہے. اب لوگ کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو شاید اور کتنے خراب حالت آئیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے غیر مسلمین کے ساتھ انصاف سے رہو، عدل سے رہو اور اچھا سلوک کرو. کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک کے لیے 2 دلیلیں، انصاف کے لیے 1 دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات آگے لے کر اچھا سلوک کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھے سلوک کے اندر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو ماں ہے مسلمان نہیں ہے، مشرکہ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میری ماں کون ہے؟ غیر مسلم ہے. میرا جو عنوان دیا گیا ہے، میری ماں غیر مسلم ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں. کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ کیا جواب دیا نبی نے؟ اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا صلی اللہ؟ کیا جواب دیا نبی نے؟ ارے بولو بھائی، بولو. بولے تو ایک اٹھ کو باہر جاتا. ہلو ہلو، بیٹھے تو پریشانی، کہاں سے پکڑ گئے بھی اسے؟ جی کیا جواب دیا نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری ماں غیر مسلم ہے، کلیئر، مشرکہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں.
حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نبی سے پوچھ رہی ہیں، نبی نے کیا جواب دیا؟ یا زندگی میں پہلی بار یہ حدیث سن رہے ہیں کیا؟ کوئی عالم اب تک بولے نہیں تمہارے سامنے؟ اللہ کے رسول نے یہی میرا عنوان ہے، نبی نے کہا ضرور کرو، ضرور، وہ غیر مسلم ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری رشتہ دار ہے، غیر مسلم بھی رہے، تمہارا کوئی رشتہ دار، سلوک اچھا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک غیر مسلمین سے کرنے کی تاکید کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا، ہمارے ساتھی سامنے بیٹھے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، نبی کی ایک سنت پر وہ عمل کر رہے تھے، آج بھی انشاءاللہ آپ میں کے کچھ بھائی عمل کر رہے ہوں گے۔ عاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کیے، بیمار ہو گیا تھا ایک یہودی، بیمار یہودی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ سبحان اللہ، آج بھی کر رہے ہیں نا یہ کام، ہاسپٹلوں کو جا رہے ہیں، بیماروں کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اس نے کہا میں بیمار ہو گیا، کوئی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، کچھ مسلمان مجھے دیکھنے کے لیے آتے تھے، وہ ایسے ہی کامن آتے، میرے پاس بھی آتے، اس حال میں میرے رشتہ دار میرے سے دور، میرا اسٹاف میرے سے دور، یہ داڑھی والے مسلمان روز میرے پاس آنا، مجھ سے بات کرنا، مجھے تسلی دینا، موت اور زندگی کے بیچ میں میں پریشان، مجھے آ کر دعا پڑھ کے جانا، ان کی یہ حرکت میرے اوپر اتنی اثر انداز ہوئی کہ میں کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر، کیا پڑھ لیا میں؟ کیا پڑھ لیا میں؟ کس انسپیکٹر ہے یہ؟ نبی کی عادت غیر مسلمین کو جا کے دیکھنا۔ اب آگے میں نہیں کہوں گا اس کے تعلق سے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ اس چیز کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ اس عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اچھا سلوک کرو، اچھا معاملات کرو، انشاءاللہ تعالی ان کو تحفہ دو، انشاءاللہ ان کو تحفہ دو۔ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ کو تعجب ہوگا، یہ بیوی ہیں حضرت عمر کی۔ کن کی بیوی؟ کن کی بیوی؟ انکھیاں کھول ڈالے نا، کس کی بیوی ہے؟ حضرت عمر کی بیوی ہے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر خلیفہ تھے اس وقت، یہ خلیفہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے ایک عطر کا بوتل، عطر خوشبو، انہوں نے ایک تحفے میں دے کر بھیجا، سبحان اللہ، عیسائیوں کو۔ وہ عطر کا بوتل وہ عیسائی عورت، وہ بادشاہ کی بیوی لوگوں کو دکھاتی تھی، عرب کے سردار کی بیوی نے یہ مجھے تحفے میں دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ، تحفہ دیا کرو انشاءاللہ، تحفہ دیا کرو، پڑوسی مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے، آپ اسے تحفے دیا کرو، انشاءاللہ معاملات اچھے ہوں گے، اس کا حق ہے یہ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ ایسا بھی ہے کیا؟ ہاں ہے بھائی، آپ جاؤ عطر کے دکان کو جاؤ، اچھا عطر خریدو، ذہن میں ایک دو غیر مسلمین کا بھی نام رکھو، جا کے تحفہ پیش کرو، معاملات کتنے اچھے ہوتے دیکھو، یہ ان کا حق ہے اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ایک قرآن کی آیت پر میرا عنوان میں ختم کر لیتا ہوں، وقت ویسے بھی ہو چکا ہے۔ انصاف ان کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، یہ ان کا حق قرآن مجید نے کہا ہے۔ میں اس میں 105 نمبر کی آیت پہلی بار درس قرآن دینے کے لیے مسجد رحمانی میں پڑھا، میں بھی ذرا چونک گیا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ تم لوگوں کے بیچ میں صحیح فیصلہ کرو۔ اللہ نے نبی سے کہا، غور سے سن لو، غور سے سنو، انصاف سب کے لیے برابر، مسلمان رہا بھی غیر مسلم رہا بھی، سب کے حقوق ہیں یہ، اس میں مسلمان کے لیے الگ غیر مسلم کے لیے الگ نہیں۔ یہ آیت ذہن میں رکھ لو، میں میری بات کو ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آیت کا نمبر 105، جزائے خیر دے۔ ایک انصاری صحابی، وہ بھی صحابی انسان تھے، تعمہ ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ کیا نام؟ تعمہ، یا ایک اور نام بھی ان کا علامہ کون ہے، ہمارے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے ذکر کیا ہے تفسیر کے اندر۔ ان کو ایک دوسرے صحابی کی زرہ پسند آئی۔ کیا پسند آئی؟ پسند آئی؟
زرا بولے تو زرا بولے تو مجھے معلوم ہے 5 ادمیان کو سمجھ میں آیا ہے، 90 پر 5 ادمیان کو زرا بولے تو سمجھ میں نہیں آیا، ایسے ہی نکل کر چلا۔ زرا بولے تو بولو بولو، کس کو بولتے زرا؟ جنگ میں جو سامنے پہنتی، دیکھو لوہے کا لباس، جو سامنے پہنتے نہیں لوہے کا لباس، وہ زرا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ سمجھ میں آیا؟ وہ پسند آئی ایک صحابی کو دوسرے کی، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے اٹھا لیا اسے، بولے نہیں ان کو، مگر یہ بات پھیل گئی کہ ان کی زرا چوری ہو گئی ہے، پکڑے گئے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ زرا لا کر ایک یہودی کے دروازے پہ ڈال دیے۔ پکڑا کون گیا؟ یہودی۔ چرائے یہ تھے لیکن پکڑا کون گیا؟ یہودی۔ قریب تھا کہ اس کا فیصلہ ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے یہ کتاب کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اب فیصلہ صحیح کیجئے، یہاں مسلمان غلط ہے، یہودی صحیح ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارا دھرم ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہاں مسلمان غلط اور یہودی صحیح۔ 105 نمبر کی آیت، 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت ہے، اب پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ عز و جل خاص کر اس ملک میں ہمارے نوجوانوں کو غیر مسلمین کے حقوق معلوم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بولو نا جی آمین، تو بھی بولو، کیا بخیل ادمیں آئیں جی تمہیں جی کو شیخ، بس چھوڑو شیخ، اتنے کچھ انہوں پریشان ہوگی، اب ایک 10 منٹ لیے گا تو انہوں جو ہے اور بھی پریشان ہو جائیں گے، اتنا لے کو گئے تو انہوں بہت زیادہ ہے انشاءاللہ میرے خیال میں۔ اللہ ہمیں غیر مسلمین کے حق کو جاننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ میں علماء سے، دعات سے اور ہمارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اور بھی بے حساب چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں غیر مسلمین کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، اللہ ہمیں وہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں معلوم ہوگا تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کر پائیں گے، ان کے ساتھ اچھی ہم دوستی کر پائیں گے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ میں اللہ مسلمانوں کا بھی حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے یہ میری بات میں ایک الگ چیز پر ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خاص کر شیخ نے کہا، شیخ کے احترام میں یہ حدیث بول کے ختم کرتا ہوں، شیخ آپ کے احترام میں انشاءاللہ۔ جی ہاں، میاں بیوی کا جو حق ہے اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب میاں ہیں، اور جو اوپر شاید یا نیچے بیٹھی ہیں وہ بیویاں ہیں۔ اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کون کون حق ادا کریں گے اس میں؟ شوہروں میں بیوی کا حق، خالی نو ایک کچن ہے جی، میں تو کوشش کروں گا، آپ بھائی جی انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیوں بول رہا ہوں، میرے پاس شاید کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہے، ہفتہ ویک، جس میں کوئی کمپلینٹ میرے پاس نہیں آتی۔ کمپلینٹ کرنے والے بھی سن رہی ہیں، سنو، کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا لڑکا لڑکی کے مسئلے میرے پاس آتے ہیں، اللہ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی میں یہ حدیث جو ہے ایک مسجد میں بولا، بنگلور میں، مسجد ہماری نہیں تھی، وہ بہت پرانی مسجد بنگلور کی۔ یہ حدیث بولنے کے بعد طاقت دیکھو حدیث کی، تاثیر دیکھو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے 2 ہاتھ پکڑے ایسا، رونے لگے، بولے مولوی صاحب میری مسجد کو تمہیں آباد کرو۔ کیا لفظ بولے ہو؟ میری مسجد کو تمہیں آباد کرو۔ میں بولا میں اہل حدیث، تمہاری مسجد احناف کی، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کیا ہونا؟ اس کے بعد ڈائریکٹلی وہ بیٹے پہ آ گئے، اس لیے کہ وہ بہت بڑے عہدے پہ تھے بنگلور میں، ریٹائرڈ ہو کر تھے۔ بیٹے تم نہ کیا ہونا؟ کہا ہم نیچے خطبہ نہیں دیتے، ہم اوپر دیتے ہیں، آج سے میری مسجد میں جمعہ اوپر، ہم 2 اذان نہیں 1 اذان، آج سے میری مسجد میں 1 اذان، میں جو بولا مان لیے ہو۔ ہماری مسجد نہیں، جے نگر 3rd بلاک، مین ہارٹ آف دا سٹی بنگلور کی، 2 سال تک میں جمعہ دیا وہاں۔ کتنے بنی بنائی مسجد دے دیے اٹھا کر وہ
میں عبدالعظیم صاحب, عبدالحسیب صاحب, کتنے شیخ عبدالوکیل صاحب, شیخ طارق صاحب, کتنے لوگ وہاں جمعہ دیے ہم لوگ. سبحان اللہ. ایک حدیث ان کی زندگی پہ ایسے اثر انداز ہوئی, وہ پوری مسجد ہمارے حوالے کر دی. سبحان اللہ. ہم لوگ سن کے کبھی کبھی ہم نا یہ تو پہلے بھی سنے, ان لوگوں کو نیا نیا سنتے نا بجلی کی طرح گرتے ہو. بیوی کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حکیم ابن معاویہ آئے, اس کو الگ بناؤ, اس کو الگ کر لو. یہ حدیث جو بول رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی کا مجھ پر حق کیا ہے؟ حقوق کی بات چل رہی ہے. نبی نے کہا نکاح ہونے کے بعد جو تم کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ. ان تطعمها اذا طعمت, جو کھاتے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ. سبحان اللہ. دوسرا وتکسوها اذا اکتسیت, جو پہنتے ہو بیوی کو پہناؤ. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات عمل کریں گے انشاءاللہ زور سے. ولا تضرب الوجه, پڑھو میرے ساتھ حدیث پڑھو. ولا, زور سے پڑھو. ولا تضرب الوجه, چہرے پہ مت مارو. مارنا نہیں, بچیوں کو مت مارو. جی ابھی ٹانی روڈ میں ایک خبیث کہوں گا میں, داڑھی وڑی چھوڑ کے ایک بچی کو زندہ جلا دیا. جی ہاں, لوگ دھوکہ کھا جاتے داڑھیوں کو دیکھ کر. زندہ جلا دیا بچی کو. نبی کہتے ولا تضرب الوجه, مت مار چہرے پہ, مت ہاتھ اٹھا عورت کے اوپر. انشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. چوتھی بات ولا تقبح, چار لوگوں کے سامنے کبھی برا بھلا مت بول, یہ عورت کا حق ہے. چار لوگوں کے سامنے, اللہ مجھے توفیق دے, اللہ آپ کو توفیق دے. بچوں کے سامنے ماں کو مت ڈانٹ, بچوں کے سامنے ماں کو مت ڈانٹو. سبحان اللہ, کیا تعلیمات ہیں میرے نبی کی. بچوں کے سامنے ماں کو مت ڈانٹو. ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت, انبن ضرور ہوگی, نبی کہتے ہیں اس کو گھر میں مسئلہ حل کرو, باہر والوں کو اندر مت بلاؤ. اللہ اکبر. ابو داؤد, ترمذی, ترغیب و ترہیب, مسند احمد, چار کتابوں میں صحیح حدیث ہے. یہ حق عورت کا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل جو بھی میں نے کہا اللہ مجھے اور آپ کو, ساری امت کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں علم حاصل کرنے کی, اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل صحیح لیڈر اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ عز و جل ان پروگراموں سے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. اللہ تبارک و تعالی حالات کو اچھے بنائے. اللہ ساری دنیا میں, اس ملک میں اللہ امن کو قائم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.